دیکھو غریبوں کی دو قسمیں ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف غریبس. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں. ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں, ایم سے بولو نا, گالیاں دو یار مسجد پہ بیٹھے ہوئے دے دو, یعنی اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی. وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا نا, صحیح کہا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح. اصل میں بھگتے ہوئے ہیں. تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں بولو؟ دو. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی, اصل میں تو تین قسمیں, لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں, وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, خوب سمجھ لو. ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا. یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں, ہیں بھی نہیں, لیکن رہتے غریب ہیں آپ. اچھا, اس کی بھی دو قسمیں. آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. شکل سے کیا لگتے ہیں آپ بولو؟ غریب لگتے ہیں. یہ والے غریب کی اسلام میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کو کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے, جس کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے. شین حلوے والی ہا, یا اور پھر حلوے والی ہا. حلوہ ہم کھاتے نہیں ہیں, مثال تو دیتے ہیں نا, مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں. شحیح جس کو شح کہا جاتا ہے. شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو, بس اسی سے آپ کو جتنے کارب ملنے مل جائیں گے. کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن, حقیقت بتا رہا ہوں میں. شحیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں پہ تو دور کی بات. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہونڈا 50 پہ گھومتا ہے, پٹپٹی بائکوں پہ. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. 4 قسمیں ہو گئی اس طرح سے. اب میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی, شکل سے کیا لگتا ہے غریب, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک نمبر کا کنجوس. ایسے ہم نے دیکھے ہیں, اللہ نے اتنا پیسہ دیا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے ہفتہ بازار. اب پرانا قصہ ہو گیا 15-20 سال, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. 20 سال 15-20 سال بہت عرصہ ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں. ایک تو ویسے ہی چیزیں سستی ہوتی ہیں. ہفتہ بازار میں بھی خریداری کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے, ذاتی گھر, کروڑوں کا بزنس. پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا. کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے؟ مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں؟ اچھا, میں کر رہا تھا صاف ستھرے آلو, مسکراتے ہوئے نہ ہو, کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی, اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز, گھر والے خوش ہوں گے, بھائی زبردست آلو آئیں. میری اتنی آمدن نہیں تھی, میری تو صرف مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی. مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت, مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی. یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس. انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 2 چل رہے تھے چینل, 2 بیویاں تھیں, 2 گھر تھے, 2 خاندانوں کے بچے تھے. پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں, تمیز والا آلو ہو, تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو, درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا. ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ والا پیاز خرید رہے ہیں, اور آلو بھی مسکراتے ہوئے. اچھا, جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں. تو
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو, کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو پیاز کیوں لے رہے ہو, اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں. اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے, تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے, مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے, چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا غرق کر دو, اگلے کا بیڑا غرق کر دو. تو خرچ کر یار, یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا, یہ آلو تو نے ہی تو کھانے ہیں. اچھا کھلا دے, اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے, کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے. تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں, جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اچھا لباس پہنیں گے, نہ اچھے جوتے پہنیں گے, نہ اچھی سواری رکھیں گے, بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید کے. ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا, کھا استعمال کر, لائف انجوائے کر, مر جا آرام سے, کچھ کر کے کھا پی کے جا. کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا, کیا خیال ہے بھائی, کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پھٹے سے کپڑے. نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے. آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے, آپ کے گھر سے, آپ کے لائف اسٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے. تکبر میں نہیں, شوبازی میں نہیں, لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا, سہولت کے لیے آپ استعمال کریں. دوسری قسم مالدار کی, غریب کی وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا, اللہ نے مال دیا, لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا, سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ, اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. غریبوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ, جہاد میں, مدارس میں, مسجدوں میں, صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا, نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا, صبر کی ثواب حاصل کروں گا. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا شام نہیں چھوڑا, شام کا صبح نہیں چھوڑا. آپ کے گھر میں ہدیہ آیا, آپ گھر میں آئے, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سیری تھی یا کیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی ہے. ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی, گھر میں رکھو نہیں بھائی, صدقہ کرو, دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم ہوتے, ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں, اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی, صدقے چل رہے ہیں. آپ کو غصہ نہیں آیا, آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ باقی نہیں ہے, باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ, لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو, نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو, ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا, شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ ایسے ہی سو گئے, اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے.
نہ ہماری وہ صحتیں ہیں. 2-3